سامعین کرام و رفیقان گرامی، آج کا جو پرفتن دور ہے اور ہم یہاں پر امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، تو ہم اور آپ یہ کیوں مانتے ہیں کہ امام احمد رضا یہ مرکز اتحاد ہے؟ یعنی امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کو ہم نے مرکز اتحاد کیوں مانا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کی جو فکر ہم کو تعلیم دیتی ہے وہ یہی ہے کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں، اپنے کریم کا میرا دین پارائنا نہیں۔ امام احمد رضا کی ذات یہ مرکز اتحاد کیوں ہے؟ کیونکہ امام احمد رضا یہ پوری امت کو یہ فکر دیتے ہیں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ امام احمد رضا کو ہم نے مرکز اتحاد کیوں مانا؟ کہ امام احمد رضا یہ وہ مرکز اتحاد ہے کہ تمام گستاخوں کے حوالے سے امام احمد رضا یہ نرمی یا سمجھوتے کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ جتنے بھی گستاخ ہیں ان کے حوالے سے ہم کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اندھیرے میں رہو، اجالے میں رہو، بھیڑ میں رہو، تنہا رہو، لیکن اپنا عمل یہ بناؤ کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور غوث پاک کی عطا نے اعلیٰ حضرت سرکار کی صورت میں ہم کو ایک ایسی نعمت عطا فرمائی کہ امام احمد رضا یہ جماعت صحابہ، جماعت اہل بیت، جماعت اولیاء، جماعت علماء کا ایسا انتخاب ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ، ایک امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ، امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں سانس لو تو یقین جانے آپ محل سے جھونپڑے میں آ سکتے ہیں، جھونپڑے سے تنہا ہو سکتے ہیں، لیکن امام احمد رضا کے قلم کی روشنی میں اگر زندگی گزارو گے تو یہ 1400 سال کے بزرگوں کا وہ انتخاب ہے کہ دنیا سے جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، امام احمد رضا کی ذات کے بعد ہم نے حجت الاسلام کو مرکز اتحاد مانا، اس کے بعد سرکار مفتی اعظم کو مرکز اتحاد مانا، آج ہم حضور تاج الشریعہ کو مرکز اتحاد مانتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے کہ سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی محبت کی بنیاد مکان یا پراپرٹی کے اوپر نہیں رکھا ہے، بلکہ سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ امام اہل سنت کے وہ عظیم شہزادے ہیں کہ جنہوں نے اپنی محبت کی بنیاد کو رکھا ہے تو اس پر رکھا ہے کہ دشمن جاں سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں۔ مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہم اور آپ محبت کرنے والے ہیں، لیکن حقیقت میں آج کا جو ماحول ہے، آج کے جو حالات ہیں وہ ایسے حالات ہیں کہ کئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آج بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بعد اگر ہم قریب ہوتے ہیں تو ایک دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ نعرہ تو اعلیٰ حضرت کا لگایا جاتا ہے لیکن رافضیت کے حوالے سے نرمی پائی جاتی ہے، دیوبندیت وہابیت کے حوالے سے نرمی پائی جاتی ہے، مفتی اعظم کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، مفتی اعظم کے نام کے اوپر اگر چندہ دینا ہے تو ہزاروں روپیے تو جمع ہو جائیں گے، لیکن اسی لنگر کو بدمذہبوں سے بچانا ہے،
ہے تو کہتے ہیں کہ آج کے حالات میں تو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلنا کہ لنگر، یہ سبیل، یہ امام حسین کی محبت کی علامت ہے، مفتی اعظم کی محبت کی علامت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مفتی اعظمین کی بارگاہ میں تمہارے چندے کو، تمہارے لنگر کو بعد میں دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے تسلط فی الدین کو دیکھا جاتا ہے، سب سے پہلے شریعت کی پابندی کو دیکھا جاتا ہے۔ اور سرکار مفتی اعظمین کا تسلط ہم کو یہ بتاتا ہے کہ آج کے حالات میں لوگ جتنا دنیا والوں سے ڈرتے ہیں، اور دنیا کی کوئی بھی مصیبت اگر آ جائے تو دنیا کی مصیبت کے آنے کے اوپر ایک جو واویلا مچ جاتا ہے، مثال کے طور پر ایک مسلمان کے مکان کے اوپر اگر بلڈوزر چل جائے تو یقیناً یہ مسلمان کے لیے تکلیف ہے، ہر ایک اسے تکلیف مانتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بلڈوزر کا چلنا اگر مسلمان کو ایسا بنا دے کہ کل جب مکان سلامت تھا تب وہ تسلط فی الدین والا تھا، لیکن بلڈوزر کے چلنے نے دیوبندی کے حوالے سے نرم کر دیا، وہابی کے حوالے سے نرم کر دیا، رابضی کے حوالے سے نرم کر دیا، غیر مسلموں سے اتحاد کی بات کرنے لگا، تو یاد رکھ کر چلیں کہ سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کو یہ تصور دیتے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں تم کو جو نقصان پہنچانے والا ہے اس سے بدترین نقصان پہنچانے والا وہ ہے جو بد مذہب ہوا کرتا ہے، جو گستاخ صحابہ ہوا کرتا ہے، جو گستاخ رسول ہوا کرتا ہے۔ کیوں کہ جب جان کا دشمن اگر کوئی آئے گا تو جان کا دشمن آیا اور گولی سے مر گئے تو مر جانا یہ دوزخ میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے، تمہارے مال کا دشمن آ گیا اور مال کا نقصان ہو گیا، غریب ہو گئے تو جھونپڑے میں جانا یہ نقصان کا ذریعہ نہیں ہے، تمہارا اگر دنیاوی کوئی دشمن آ گیا اور دنیا کی ذلت میں گرفتار کر دیا تو دنیا کی ذلت یہ مرنے کے بعد نقصان کا ذریعہ نہیں ہے، لیکن کوئی دیوبندی وہابی رابضی کی صحبت میں بیٹھ گئے اور تمہارا ایمان اور عقیدہ سلامت نہ رہا اور بد عقیدہ ہو گئے تو چاہے تمہاری گوری چمڑی ہو، چاہے تم مالدار ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن ایمان سلامت نہیں ہوگا تو محل میں مرنے کے بعد بھی جنت کا محل اللہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ دشمنوں کے حوالے سے ہمارا ترے امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گمراہیت سے بچائیں، بد مذہبی سے بچائیں، بد مذہبوں کے قریب جانے سے بچائیں۔ آپ کیا مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں؟ آج ہمارے سامنے حالات کیا ہے کہ دنیا کی اگر کوئی مصیبت آ گئی، اس مصیبت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے 2 گھنٹے کا وقت ہمارے پاس ہے۔ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ مسلمان کو اگر کوئی مصیبت آئے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا اگر ایک پیالہ بھی چھین لیا جائے تو وہ تکلیف کا ذریعہ ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج جو ایک طرف سے مسلمان کی طرف آنے والی مصیبت کی بنیاد پر جو نقصان ہوتا ہے تو صرف نقصان کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن نقصان دنیا کا ہونے کے ساتھ جہاں پر اس علاقے میں صلح کلیت پھیلتی ہے اس کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے کل محل ہمارا سلامت تھا اور آج اگر محل سلامت نہیں ہے اور محل سلامت نہ ہونے کی وجہ سے اگر صلح کلی بن گئے تو یاد رکھنا مکان کے جانے سے بڑا نقصان یہ ہے کہ تمہارا جھکاؤ صلح کلیت کی طرف ہو جائے۔ سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا تسلط فی الدین کیا ہے، عقیدے کے اندر ان کی مضبوطی کا عالم کیا ہے کہ وہ سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو لوگ دعوت دے کر بلاتے ہیں، آپ تشریف لے جاتے ہیں، لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن ایک دور ایسا آیا کہ شدی تحریک چلتی ہے، شدی تحریک جب چلی لوگ مرتد ہونے لگے، مفتی اعظم کو خبر ملتی ہے، شیر بشے اہل سنت کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ شہزادہ جو لوگوں کی دعوت کے اوپر جاتا ہے کسی جگہ پر پہنچ جائے تو وہاں پر جانے کی بنیاد پر استقبال ہوتا ہے، لیکن جب لوگ کفر کے اندر گرفتار ہونے لگے تو اب تاجدار اہل سنت کو کوئی دعوت دے کر بلانے والا نہیں ہے، کوئی اسٹیج لگانے والا نہیں ہے، کوئی نذرانہ دینے والا نہیں ہے، لیکن میرے مفتی اعظم 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر یہ بڑھاپے کے عالم میں چل کر گاؤں میں جاتے ہیں، وہ گاؤں میں جہاں پر
ہندوؤں کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کوئی بھی مبلغ اسلام آئے ان کو چاول نہ بیچا جائے, ان کو تیل نہ دیا جائے, ان کو غلہ نہ دیا جائے. لیکن میرے مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ پیدل چل کر جاتے ہیں اور پنڈت سے کہتے ہیں تم اگر مناظرہ کرنا چاہتے ہو تو مناظرہ کرو. وہ کہتا ہے ہم کو مناظرہ نہیں کرنا ہے. شیر بے شیر اہل سنت خطاب کرتے ہیں, مرتد ہونے کا اعلان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں سمجھ رہے ہیں. ہمارے مفتی اعظم پنڈت کے تخت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور ہاتھ سے کھینچ کر کہتے ہیں اگر مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے تو آؤ, آگ تم نے جلائی ہے, مصطفی رضا کے ساتھ آگ میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ, جو سچا ہوگا وہ آگ سے بچ کر آ جائے گا. آپ مجھے بتائیں, یعنی سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم غلاموں کو یہ بتاتے ہیں کہ مفتی اعظمین کی بارگاہ میں, تمام بزرگوں کی بارگاہ میں جس نعمت کو دیکھا جاتا ہے وہ تسلف فی الدین کو دیکھا جاتا ہے, عقیدے کی مضبوطی کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ مفتی اعظمین کا ذکر کرتے ہیں, ان کا ذکر کرتے رہیں, لیکن ذکر کرنے کے ساتھ اپنے وجود کو ایسا بنائیں کہ رات میں لائٹ لگی ہے, اجالا ہے تو مفتی اعظم زندہ باد, اور فجر کے بعد چائے کی دکان پر چلے گئے تو دیوبندی کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے, وہابی کے ساتھ اتحاد ہو رہا ہے, رابضی کے حوالے سے نرمی پیدا ہو رہی ہے. یاد رکھنا یہ مفتی اعظم کی رضا کا ذریعہ نہیں ہے. ارے مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ نعمت میں رہے یا مشقت کے اندر رہے, اپنے بابا جان کے اس شعر کے اوپر عمل کرنے والے ہیں کہ دشمنے احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اس لیے ہم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ سرکار مفتی اعظمین رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کی قربت کا ذریعہ ہے. تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے, تسلف فی الدین اختیار کرنا چاہیے, اور ان لوگوں نے عقیدے کی مضبوطی کا درس دیا. یعنی ان کے ذریعے جب تسلف فی الدین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا تو یقیناً انہوں نے عقیدے کا تسلط دینے کے ساتھ اس تسلط کو کیسے بچایا جائے وہ تعلیم بھی ہم کو عطا فرمائی. وہ تسلط کیسے بچائیں گے؟ آپ اپنی مرضی سے کسی کو بھی سن کر اپنے عقیدے کو بچا لیں گے, رابضیت سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. آپ ذرا غور کریں کہ سرکار مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار اعلیٰ حضرت 1400 سال کے بزرگوں نے ہم کو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے جو طریقہ عطا فرمایا ہے وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے کان سنے تو اہل سنت کی آواز کو سنیں. ہم اگر کسی کی صحبت میں بیٹھیں تو سنی کی صحبت میں بیٹھیں, محتاط علماء کی آواز کو سنیں. اب آج کا وقت کیسا ہے کہ آج کے وقت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے جو آپ کو تعلیمات مفتی اعظم سے دور کر سکتا ہے, اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے دور کر سکتا ہے. جب امام احمد رضا نے ہم کو یہ بتایا کہ بد مذہب کی کتاب پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے, گستاخ صحابہ گستاخ رسول کی تحریر کو پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے, جب کتاب کو پڑھنا یہ ناجائز و حرام ہے تو ایک رابضی اگر پوسٹ ایک صفحے کی بنا دیتا ہے اور گجراتی میں بنانے کے بعد اگر سوراشٹر میں گھمانے لگے تو کیا ایک صفحہ پڑھنا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا؟ آپ ورکشاپ کے اوپر اگر انگلی گھماتے ہیں اور امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہہ دیا آپ نے کلک کیا, 2 منٹ سننے کے لیے تیار ہو گئے, تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں, سرکار مفتی اعظمین کی محبت کی بات کرتے ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے, مفتی اعظم نے, حضور تاج الشریعہ نے, ہمارے بزرگوں نے جو عقیدے کا تسلط عطا فرمایا وہ تسلط کی حفاظت کے لیے جو وظیفہ دیا گیا ہے وہ وظیفہ یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر مال و جا سب ان پر فدا کر دے. آج لوگوں کی سوچ یہ بنتی جا رہی ہے, حضرت
محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بد مذہب کو سننے سے ڈرتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں سنا؟ بولے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کی بات میرے دل کے اندر بیٹھ جائے گی تو کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اور آج حال یہ ہے کہ لوگوں کو اردو پڑھنے کا سلیقہ نہیں، اور رابضی اگر گجراتی کے اندر پوسٹ بناتا ہے تو ہمارے ہی لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں، ہمارے ہی لوگ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس لیے دوستو ہم اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ امام احمد رضا کا مسلک، امام احمد رضا کی تعلیمات اور امام احمد رضا کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے ہم کو جن لوگوں نے حکم دیا، یقیناً وہ ہزاروں لوگ ہیں جو کامیابی کے ساتھ قبر کے اندر گئے، اور یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام احمد رضا سے اگر جڑ جائیں گے اور امام احمد رضا کے نقش قدم پر اگر چلتے رہیں گے تو اسی راستے کے اندر صدیق اکبر کا عشق بھی مل جائے گا، فاروق اعظم کی محبت بھی مل جائے گی، عثمان و علی کی محبت بھی ملے گی، صحابہ اہل بیت کی تعلیم بھی ملے گی، اور یقین کے ساتھ آپ یہ کہیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ فکر رضا یہ ہے کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ آج جو حضور تاج الشریعہ کو ہم سرکار مفتی اعظمین کی بارگاہ کی قربت کا عظیم ذریعہ جانتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ کی قربت کا عظیم ذریعہ جانتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اور کئی پیدا ہوئے جن کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، لیکن یہ کہ حضور تاج الشریعہ کا جو نام لیا جاتا ہے، حضور تاج الشریعہ سے جو محبت کی بات کی جاتی ہے، تو یقیناً حضور تاج الشریعہ کو اپنے جد امجد کی تعلیم کا وہ حصہ ملا ہے کہ میرے تاج الشریعہ نے پوری زندگی فتنوں سے خبردار کرتے ہوئے ہم کو یہ بتایا کہ تاج الشریعہ کی زندگی کا جو مقصد ہے کسی ایسے غیرے کی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں تاج الشریعہ کو امام اہل سنت کی بارگاہ کا عظیم وسیلہ کیوں مانا جاتا ہے، حضور مفتی اعظمین کی بارگاہ کا عظیم وسیلہ کیوں مانا جاتا ہے؟ کہ آپ ماضی قریب کے اندر دیکھیں کہ منہاجیت کا فتنہ جب اٹھا تھا تو بہت سے بڑے بڑے کہے جانے والے یہ کہتے تھے کہ یہ تو علم غیب کے اوپر ہزاروں دلائل دیتا ہے، مدینہ منورہ کی عظمت کے اوپر بے شمار فضیلتیں بیان کرتا ہے، اس کے رد کرنے میں ذرا احتیاط کرنا چاہیے، اس کے رد کے اندر خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن میرے تاج الشریعہ نے اپنے ذہن و فکر سے فیصلہ نہیں کیا، بلکہ قانون مصطفیٰ نے جو بتایا وہی تاج الشریعہ اور محدث کبیر نے ہم کو یہ بتایا کہ منہاجی یعنی جو طاہر الپادری ہے وہ اگرچہ علم غیب کی بات کرتا ہے لیکن اشرف علی کو کافر نہیں کہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ مسلمان کون ہوگا جو غیروں کے ساتھ اتحاد کی بات نہیں کرے گا، بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر یہی کہے گا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔